کیا بندہ کو ضد میں استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور فقہ والا جواب دیتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے. تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں، وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا. تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں، تکبیر ہی ہے. یہ میں نے فقی علماء عرب کو بھی دی تھی، اور وہ بڑے ضد میں ہیں. وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا، آپ لوگ دیکھیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا. یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے، چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا، انہوں نے جو اذکار والے چھاپے ہیں اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے، تو یہ عام ہوا ہے. ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے ہیں، وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سنت ہی کھا گئے ہیں. دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں. تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے، جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306. ٹھیک ہے جی، ابھی تو میں جوان ہوں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے، مرن شام سے پہلے مر گیا تو جنتی، اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی. یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے. آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنت بھی ہے. گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا، جگہ نہیں تھی. مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے. تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے. اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، باقی اذکار ہیں، تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی. سید الاستغفار بھی، اور 3 دفعہ استغفر اللہ علیہ سے، اور اللہم انت السلام منک السلام، اور باقی اذکار تسبیحات فاطمہ الگ سے. ہم کیا رکوع، سجدہ اور نماز دیگر مقامات پہ جہاں تسبیحات اور دعا کی جاتی ہے اس کے بعد دروشی پڑھ سکتے ہیں؟ ضرور پڑھیں. دعائیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے قریب ہوتے ہو، اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو. لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا. قرآن نہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور دعا قرآن والی دعا بھی پڑھ سکتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اگر کوئی پڑھتا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآنی دعا پڑھ رہا ہے، دعا کی نیت، کیونکہ یہ تو الگ سے حدیث میں بھی ہے. ورنہ تو سبحان اللہ بھی تو قرآن میں آیا ہے، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے. الحمدللہ آیا قرآن میں نہیں. قرآن کی نیت سے قرآن پڑھنا منع ہے. قرآنی دعائیں، قرآنی اذکار رکوع اور سجود میں پڑھیں. بلکہ نبی علیہ السلام دعا نہیں پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. بخاری مسلم میں آتا ہے رکوع اور سجدے میں. یہ دعا ہی ہے، استغفار ہے، دعا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے. اس کے بعد آپ دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے، دروشی بھی چونکہ دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں. اہل تشیع تو پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے میں، آپ بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وتر میں بھی ہم تو پڑھتے ہیں اہل سنت، دعائے قنوت کے بعد درود شریف. جنازے میں بھی پڑھتے ہیں درود شریف، ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں درود شریف. رکوع میں سجدے والی دعا منہ سے نکل جائے یا سجدے میں رکوع والی، تو کیا سجدہ صاحب ہوگا؟ کوئی نہیں کرنا ہوگا، بلکہ کئی دعائیں تو کامن ہیں. صحیح مسلم میں کہ رکوع اور سجدے میں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح. بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. دعائیں کامن ہیں. ایک دعا ہے جو ڈیفرنٹ ہے، جو ترمذی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے کہ رکوع میں پڑھیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھیں سبحان ربی الاعلی. یہ انٹرچینج بھی ہو جائیں، اصل مقصد تسبیحات ہے. سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. کیا درس کے دوران بندہ دل سے کوئی ذکر کر سکتا ہے یا درس خاموشی سے سنے؟ کر سکتے ہیں ذکر. جمعے کے خطبے کا پروٹوکول ہے کہ اس کے دوران آپ نے کچھ نہیں کرنا. ویسے نبی علیہ السلام کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیں، لیکن مسلسل تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے آپ، تقریر نہیں آپ سن رہے امام کی، خطیب کی، یہ غلط ہے. باقی اس کا وہ پروٹوکول نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس میں بھی نہ کریں. لیکن اگر آپ اس کے ذکر کرنے کے دوران مجھے سن بھی سے یہ اٹینٹیو ہو کہ یہ پیرلل میں دونوں کام کر رہے ہیں تو جائز ہے. میں نہیں کہنا کہ میرا ضروری سننا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان چلتی ہے، میں خود بھی مطلب کئی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، دروشی پڑھتا رہتا ہوں، میں بات بھی سن رہا ہوتا ہوں. بلکہ ہم تو اب اتنے تیز ہو گئے ہیں، ہماری تو 4 آنکھیں اور 10 کان ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے جڑ کے تو 3 نمازیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کہنا ہے تو جائز ہے. بھائیو صلاۃ التسبیح اہل سنت کی
بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث، جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث، اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر۔ ان 4 کتابوں میں صلاۃ و تسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے، اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اسی طریقے سے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک صحیح ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی، اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتا۔ تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر، لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث، اس جو صلاۃ و تسبیح ہے، اس کی کافی وہ ڈیفینڈر ہیں، اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں۔ امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں بخاری، اور میں ان سے احادیث، لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل صلاۃ و تسبیح سمجھنے کے لیے، وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو۔ بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا۔ حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے، اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی، جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے، اور وہ 10 خصلتیں بنیں، میں گنتا جاتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے، چھوٹے اور بڑے کبیرہ میں، اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر، تمام گناہ معاف۔ اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں الحمدللہ۔ مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل، اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کی کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 1 سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی پوری نماز میں 10 دفعہ، قیام میں 15، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے، پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے یعنی جلسہ استراحت کے دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، جو ہم بیٹھتے ہیں لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ 10 دفعہ پڑھیں گے تو یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس طرح ان 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا؟ 75 ضرب 4 300 مرتبہ یہ عمل ہو جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 باتیں ارشاد فرمائیں، چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کر، اگر روزانہ نہ ادا کر سکے تو ہر جمعے کو ادا کر، ہر جمعے کو ادا نہ کر سکے
تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ ادا کر لیں. اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں ایک مرتبہ، اور اگر سال میں ایک مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو چچا جان زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو. اللہ، آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ترغیب کا انداز دیکھ. روزانہ نمبر 1، نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے، نمبر 3 مہینے کے مہینے، نمبر 4 سال میں ایک مرتبہ. رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے، سال میں ایک مرتبہ اس کیٹیگری میں تو ہم فعال کر ہی جائیں کہ سال میں ایک دفعہ، یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں، سال میں ایک دفعہ. نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا ایک دفعہ نماز. یہ کیا انداز ہے ترقی، الحمدللہ. اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں صلاۃ و تسبیح سے ریلیٹڈ 8 صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا، تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں. لیکن ایک دفعہ طریقے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. قیام کی حالت میں ہم نے 15 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی سورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا، 10 دفعہ پڑھ. کتنے ہو گئے؟ 25. پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر 10 دفعہ، 35. پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ، 45. پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، 55. پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ، 65. پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں جلسہ اس طرح جس کا بخاری میں حکم ہے، 6251 نمبر حدیث. تو یہ ہو جائیں گے پھر 75 مرتبہ. جب ادھر بھی 10 دفعہ پڑھ لیں تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ ہو جائیں گے. اب باقی آپ کو انشاءاللہ ان مسائل میں علمی پوائنٹس جو 8 میں نے ڈسکس کرنے ہیں، یہ بات کلیئر ہو جائے گی. علمی پوائنٹ نمبر 1 کہ صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعات اکٹھی پڑھنی ہے یا 2 کر کے پڑھنا. کیونکہ کچھ سنتیں ہم اکٹھی بھی پڑھ لیتے ہیں عموماً، جیسے زہر کی 4 سنت، اور بعض 2 کر کے بھی پڑھتے ہیں، جیسے ابھی قیام اللیل کیا ہم نے، یہ 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں. تو بھائیو یہ بات یاد رکھیے، اصولی بات، کہ جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں ادر دین فرض، شریعت کی ٹرم میں 2 ہی نمازیں ہیں، یا فرض نماز ہے یا نفلی. فرض 17 ہیں، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ نفلی نمازیں ہیں. کبھی ہم ان کو سنت موقدہ کہہ دیتے ہیں، کبھی غیر موقدہ کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو وطر کہہ دیتے ہیں. یہ مختلف الفاظ سمجھانے کے لیے بولے جاتے ہیں، ادروائز وہ ساری نفلی. تو نفلی نمازیں جتنی بھی ہیں وہ پسندیدہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 990 نمبر، مسلم میں 1748. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے. جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ساتھ ملا لو، یہ تمہاری پوری نماز کو وطر کر دے گی. وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ کو، تاک کو. تو 2 کر کے پڑھتے جائیں، آخر میں 1 رکعت ملا لیں تو ساری وطر نماز بن. تو رات کی نماز 2 نفل، 2 رکعت. اب رات میں جتنی بھی سنتیں پڑھی جائیں گی، ابھی قیام اللیل یہ بھی سنت موقدہ ہے، یہ بھی ہم نے 2 رکعت کر پڑھا، یہی سنت. تو میں پھر وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ یہ نوافل جتنے ہیں، فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، یہ نفلی نمازیں ہیں، ان پہ نفل کا اطلاق ہوتا ہے. ہم سمجھانے کے لیے سنت موقدہ یا باقی الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے علاوہ 12 رکعتیں کبھی نہیں. اب ہم ان کو سنت موقدہ کہتے ہیں، تاکید کی گئی سنتیں. ویسے تو فرض نماز بھی سنت ہے، لیکن فرض کے ساتھ یہ اضافی چونکہ نفلی نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی یہ نفلی نماز، 12 رکعتیں. پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، وہ 12 رکعتیں گن کے بھی بتائیں. سیدہ عائشہ نے بھی بتائی کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، جو سنت موقع. ایک بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی تھی، لیکن وہ عدم ذکر. وہ 2 ہو سکتے ہیں آپ گھر پڑھ کے آئے ہوں، 2 مسجد میں پڑھی ہوں. پڑھنی 4 ہی ہے ظہر، اگر رہ جائیں تو بعد میں پڑھ لیں، کیونکہ 12 رکعتیں تبھی پوری ہوں گی جب زہر سے پہلے 4 پڑھی. لہٰذا وہ عدم ذکر والی روایت ہے بخاری میں. بعض لوگ لے کے زہر سے پہلے 2 بھی پڑھ کے گزارا کرتے ہیں. 4 ہی پڑھنی ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو 2 پھر بعد میں پڑھ لیں، 2 پہلے پڑھ لیں، 2 بعد میں پڑھ لیں. بعد والی تو پڑھنی ہے، یہ اضافی 2 اور پڑھ لیں تاکہ 6 سنتیں زہر کی پوری ہو جائیں. اچھا، سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1295 نمبر حدیث ہے. یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن کی نفلی نماز 2 رکعت. لو جی، مسئلہ ہی حل ہو گیا. چاہے دن کو کوئی نوافل پڑھے جائیں، سنت موقدہ یا غیر موقدہ یا عام نفل، یا رات کو پڑھے جائیں قیام اللیل یا وطر، کوئی بھی، وہ 2 رکعت. اس حدیث سے یہ بات پتہ چل گئی کہ دن اور رات میں نفلی نماز 2 کر کے پڑھنی ہے. لہٰذا ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں آئی ہیں
بخاری اور مسلم میں وہ بھی دو دو کر کے پڑھنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو جمعے کے بعد نماز پڑھے تو اسے چاہیے 4 رکعتیں، تو وہ بھی دو دو کر کے پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے عصر سے پہلے بھی 4 سنتیں غیر موقدہ ثابت ہیں، وہ بھی دو دو کر کے پڑھیں۔ تو دن کی نماز ہو یا رات کی، دو دو رکعت کر کے پڑھنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر اب ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی جو ان اوپر والی دونوں حدیثوں کے راوی ہیں، اور جب حدیث راوی تک پہنچی ہے تو وہ اس حدیث کے فہم کو بھی سمجھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6635 اور مصنف عبد الرزاق میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4226 نمبر حدیث۔ اب جب یہ صحابہ کرام کے اعمال کی باری آتی ہے تو فوراً مصنف ابن ابی شیبہ یا مصنف عبد الرزاق کا حوالہ آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے اعمال کو جمع کیا ہو۔ یہ مصنف میں ہی آپ کو ملے گا، مطلب اب میتھمیٹکس کی چیز آپ کو بیالوجی میں تو نہیں ملے گی، وہ میتھمیٹکس کی کتاب میں ملے گی۔ لہٰذا جب صحابہ کے اعمال جو ہیں وہ مصنف ابن ابی شیبہ جو روئے ارض پہ سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے، 38,000 احادیث اور آثار ہیں اس میں۔ یہ مسند امام احمد سے بھی بڑی ہے، مسند امام احمد میں تو 27,647 ہیں، اس میں 38,000۔ اور امام ابن ابی شیبہ جنہوں نے یہ جمع کی، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں۔ امام بخاری نے تو ان سے 5 حدیثیں لی، امام مسلم نے 1,500 حدیثیں صحیح مسلم میں امام ابن ابی شیبہ سے لی۔ 235 ہجری میں یہ فوت ہوئے، بہت بڑے اہل سنت کے امام، الحمدللہ۔ تو یہ میں نے حوالہ دے دیا۔ عبداللہ بن عمر جو اوپر والی حدیث روایت کر رہے تھے کہ دن ہو یا رات دو دو کر کے پڑھیں، ان کا اپنا عمل نافع رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد نے، ان کے شاگرد اور امام مالک کے استاد ہیں امام نافع، انہوں نے نقل کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کا میں نے حوالہ دے دیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے نوافل تو دو دو کر کے پڑھتے تھے، جبکہ دن کی جو نفلی نماز ہے وہ بسا اوقات 4 رکعتیں ایک سلام سے بھی پڑھ لیا۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے ہم ظہر کی 4 سنت یا جمعے کے بعد جو صحیح مسلم میں 4 سنتیں آئیں ان کو، یا عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کو بھی جائز ہے۔ دو دو کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اکٹھی 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ صحابی کا عمل مل گیا اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی، لہٰذا یہ حجت ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ دو دو کر کے پڑھیں۔ ہم تو بھائی الحمدللہ دو دو کر کے ہی پڑھتے ہیں، اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے۔ آپ ظہر کی نماز کے لیے آئے تو دیکھا کہ 3 یا 4 منٹ رہ گئے ہیں، اب 4 اگر ایک سلام سے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اقامت ہو جائے، تو بہتر ہے کہ 2 پڑھ لیں، اور یہ جو 2 چھوٹ گئیں ان کو بعد والی ظہر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد یہ 2 ادا کر لیں، 6 سنتیں ظہر کی ہو جائیں۔ یہ کتنا فائدہ ہے، ٹائم تھوڑا ہو تو 4 آپ نیت نہیں کریں گے تو 2 پڑھ لیں، 2 کا ٹائم ہے 2 پڑھ لیں، اور یہ جو 2 چھوٹ گئیں ان کو ظہر کے بعد والی 2 کے بعد یہ 2 ادا کر لیں۔ صلاۃ و تسبیح میں بھی دونوں طرح یہ طریقہ درست ہے، چونکہ یہ بھی نفلی نماز ہے، اور الحمدللہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود جامعہ ترمذی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 181 ہجری، ان سے جب پوچھا گیا کہ صلاۃ التسبیح کو ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھیں یا 2 رکعتیں کر کے پڑھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اگر تم صلاۃ التسبیح کو رات کے وقت ادا کرو تو 2 رکعت کر کے ادا کرو، اور اگر دن کے وقت کرو تو 2 کر کے کرو، لیکن دن کے وقت اگر 4 ایک سلام سے پڑھ لو تب بھی ٹھیک۔ دن کو بھی انہوں نے کہا کہ 2 کر کے ہی پڑھو، لیکن اکٹھی پڑھ سکتے ہیں جیسے ظہر کی یا عصر کی پہلے والی۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک سلام سے ثابت۔ لہٰذا دن ہو یا رات صلاۃ و تسبیح 2 کر کے پڑھنا ہی افضل ہے، اور اس کا بڑا فائدہ ہے، بندے کو تھوڑا سا ریسٹ ملے اور نماز میں خشوع حضور۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر رکعت بھول گئی صلاۃ و تسبیح میں تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ آپ نے تو اگر 3 اور 4 میں ہوا شک تو 3 کی طرف جانا تو ایک اور پڑھنی پڑے گی۔ 2 رکعتوں میں آپ بھولیں گے نہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی بھی نارمل سپیڈ سے پڑھیں تو 2 رکعتیں 20 منٹ میں پڑھی جاتی ہیں، اور اگر تھوڑا آہستہ پڑھیں تو آدھے گھنٹے میں 2 رکعتیں، اور بہت تیز پڑھنے والے 15 منٹ میں بھی 2 رکعتیں پڑھ لیں، تو 2 رکعت کر کے اگر پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں آسانی ہے، اور اس میں آپ رکعتیں بھی نہیں بھولیں گے، اور خشوع خضوع بھی رہے گا، بیچ میں آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں۔ 4 رکعتیں آپ نے پوری کرنی ہے 2 کر۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، صلاۃ التسبیح میں جو یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات کے بعد پڑھنے ہیں یا پہلے جو رکوع اور سجدے کی ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں الفاظ کوئی نہیں موجود، لیکن جامعہ ترمذی میں
وہی عبداللہ بن مبارک کی 481 نمبر جو حدیث ہے، جب عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ یہ حدیث میں ہے کہ رکوع میں بھی 10 دفعہ، سجدوں میں بھی 10 دفعہ، تو یہ کب پڑھنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ پڑھنے کے بعد 10۔ لہٰذا یہ ساری تسبیحات جو اوریجنل نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد، لہٰذا دوسرے رکعت کے اندر، دوسری رکعت میں جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، تشہد اور درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد اس کو 10 دفعہ، تو اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے گی، اس کے پڑھنے کے بعد یہ 10 مرتبہ پڑھی جائیں گی۔ اور حدیث میں ایک چیز تو ظاہر ہوگی نا کہ رکوع میں جانے سے پہلے سورت ملانے کے بعد پڑھنا ہے، تو رکوع میں بھی ظاہر ہے سبحان ربی العظیم کے بعد ہی پڑھیں گے، قومے میں ربنا لک الحمد کے بعد ہی پڑھیں گے، جلسے میں رب اغفر لی کے بعد ہی پڑھیں گے، سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کے بعد ہی پڑھیں گے، اور تشہد میں درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد ہی پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے حل ہو گیا، اور عبداللہ ابن مبارک نے یہ پوائنٹ بھی بیان کر دیا۔ علمی پوائنٹ نمبر 3 کہ ہر رکن میں تسبیحات کو شمار کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے یہ تسبیحات کو گننا بھی تو ہے نا، یا تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، یہ کیا کریں، دانے پکڑ لیں، کیا کریں؟ تو اس کے لیے اجتہادی مسئلہ یہی ہے کہ اگر تو کنسنٹریشن سے کیا جائے تو 10 مرتبہ یاد رہتا ہے، لیکن اگر کسی کو یاد نہیں رہتا تو وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دبا کے اس کو مینج کر سکتے۔ مثلا آپ جب ایک دفعہ پڑھیں تو یہ شہادت کی انگلی یوں دبا دیں اپنے جسم کے ساتھ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر بائیں ہاتھ کی یہ انگلیاں دباتے جائیں اپنے جسم کے ساتھ، اور پھر قیام میں چونکہ 15 دفعہ پڑھنا ہے تو 5 دائیں پہ، 5 بائیں پہ، پھر واپس 5 دائیں پہ۔ اور وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ جی دائیں ہاتھ پہ شمار کرنا چاہیے، ابو داؤد کی وہ روایت پکی ضعیف ہے، اس میں عامش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ اور وہ حدیث جو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں دونوں میں موجود ہے کہ ان انگلیوں پر شمار کیا کرو، انگلیاں قیامت والے دن اللہ کے ذکر کی گواہی دیں گی، اس کے تحت دائیں اور بائیں دونوں پر شمار کرنا چاہیے۔ اور صلاۃ و تسبیح میں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اگر دائیں پہ 15 کرتے رہے نا اور تو 10 پہ پہنچے تو آپ کو شک پڑ جائے پتہ نہیں 5 ہے یا 10 ہے، تو یہ پھر آپ 25 ہی پڑھتے رہیں گے، زیادہ بھی نہیں پڑھنا۔ یہ بھی یاد رکھیں، کوشش کرنی ہے کہ 300 کا عدد ہی پڑھیں، کیونکہ چابی جب تالے کو کھولنے کے لیے چابی استعمال کی جاتی ہے، اس کے کنگرے زیادہ ہوتا تب بھی نہیں چابی سے تالا کھولتا، تو یہ پرٹیکولر الفاظ ہیں، ان کو اتنا ہی ادا کرنا چاہیے، اسی کے اندر عافیت۔ اچھا، لہٰذا یہ انگلیوں کو دبا کر ہم رکوع میں بھی گھٹنوں کو پکڑا ہو تو انگلیاں دباتے جائیں یوں کر کے یوں، تو آپ کو گننے میں آسانی رہے انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 4 کہ اگر کسی رکن میں 10 مرتبہ صلاۃ یہ تسبیحات پڑھنا بھول گئے، مثلا آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھ کے فوراً سمی اللہ لمن حمیدہ میں کھڑے ہو گئے، ربنا لک الحمد، اب یاد ہے یار 10 دفعہ پڑھنا تھا، تو آپ پھر اب ربنا لک الحمد کہہ کے 20 دفعہ اس کو پڑھ لیں تاکہ وہ گنتی پوری ہو جائے 75 مرتبہ۔ تو ایک رکن میں اگر 10 دفعہ چھوٹ جائے تو اگلے رکن میں 20 دفعہ پڑھ لیں تاکہ وہ گنتی ساتھ ساتھ ایک رکعت کی جو گنتی ہے وہ 75 مرتبہ پوری ہو، اور 4 رکعتوں میں انشاءاللہ یہ 300 مرتبہ بن جائے گی۔ علمی پوائنٹ نمبر 5 کہ اگر کوئی ایسی غلطی لاحق ہو جائے صلاۃ و تسبیح میں کہ سجدہ سہو کرنا پڑ جائے، یعنی آپ 4 رکعت میں اکٹھی پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت میں تشہد کرنا بھول گئے، تو اب ظاہر ہے سجدہ سہو واجب ہوگا، وہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ بھول گئے تھے، تو ایک تو آپ نے وہ تشہد کے ساتھ تسبیحات ہیں وہ بھی پوری کریں گے پھر قیام میں، پھر دوسرا آخر میں سجدہ سہو کر۔ اب سجدہ سہو میں بھی کیا تسبیحات کرنی ہوں گی؟ تو اس کا جواب بھی عبداللہ ابن مبارک نے جامعہ ترمذی 481 نمبر حدیث میں دے دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر سجدہ سہو کیا جائے تو اس میں یہ تسبیحات پڑھنی ہوں گی، تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ نہیں پڑھنی ہوں گی، اس لیے کہ 300 مرتبہ تم پہلے ہی پڑھ چکے ہو، 300 سے زیادہ دفعہ نہیں پڑھنا۔ لہٰذا صلاۃ و تسبیح میں اگر 4 رکعتوں میں ایسا مسئلہ ہو گیا اور آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے تو سجدہ سہو کے جو 2 سجدے ہیں ان میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو عام طریقے سے، کیونکہ 300 کی گنتی آپ آلریڈی صلاۃ و تسبیح پوری کر چکے ہیں، بات بھی لاجیکل۔ اب یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ درمیان والے تشہد میں درود شریف اگر ملا لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، فرض نماز کے لیے کہتے ہیں، نفل کے لیے وہ قائل ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ذرا کلیئر کر لیجئے کہ چاہے فرض نماز کا تشہد ہو یا نفلی نماز کا، درمیان والے تشہد میں 4 رکعتوں میں دوسرے تشہد کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنا بھی جائز بلکہ افضل اور سنت ہے۔ یہ صرف اجازت ہے کہ آپ عبدہ و رسولہ پڑھ کر اٹھ جائیں، سنت موقدہ میں بھی اٹھ سکتے ہیں، نفل میں بھی اٹھ سکتے ہیں، فرض میں بھی اٹھ سکتے ہیں، لیکن افضل سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ ملا بھی لیتے تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے، جیسا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں ثابت ہے، اور چھوڑنا بھی ثابت ہے، آخری 2 رکعت۔ اسی طریقے سے درمیان والے تشہد میں درود شریف پڑھنا بھی ثابت ہے
اور چھوڑ دینا بھی درود شریف اور دعا بھی ثابت ہے. اور یہ میں حوالہ دے دیتا ہوں, سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1721 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 وتر ایک سلام کے ساتھ پڑھے. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں تشہد پڑھا آپ نے, اور تشہد دعا سمیت پڑھا. تو یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کو ایک غم تو تھا کہ جب کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا, اس وقت جو عورت اپنے مال جان سب چیز لے کے حضور کے ساتھ ڈٹی رہی ہے وہ حضرت خدیجہ تھی سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا, حضور کی لاڈلی ترین بیوی. سر ایسی بیوی کہ جس کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری شخصیت جناب ابی طالب جو ہر مشکل وقت میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے رہے, اور جب نزع کا عالم آیا اس وقت بھی اپنے بیٹے علی بن ابی طالب کو نصیحت کی, اور اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کو حمزہ بن عبد المطلب کو جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے, عباس بن عبد المطلب کو وہ بھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے, اور اپنے دوسرے بیٹے عقیل ابن ابی طالب کو جو بھی ابھی ایمان نہیں لائے, سوائے مولا علی کے کوئی ایمان نہیں لایا ہوا تھا. سب کو نصیحت کی کہ میرے بعد اپنی جان سے بڑھ کے میرے بھتیجے کی حفاظت کر. تو سر جو بندہ پوری زندگی حضور کے ساتھ اس طرح ڈٹا رہا ہو تو نبی علیہ السلام اس شخصیت کا غم کیسے بھلا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آلموسٹ 24 سال تک رہی ہیں حضرت خدیجہ. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی, تو جب آپ کی عمر مبارک 49 ایئرز ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ فوت ہوئی ہیں. 24 سال آپ کی بیوی رہی ہیں, اور اس دوران آپ نے دوسری شادی نہیں کی. یہ آپ کی جتنی بعد والی شادیاں ان کی وفات کے بعد ہے, اتنی محبت تھی, دوسری شادی نہیں کی. کہ یہ غم بھی جو کہ جواز کی حد تک ہے, میں انہیں شوکن والی امتحان میں نہیں ڈال سکتا, کیونکہ حضرت خدیجہ سے حضور کی محبت ہی بہت زیادہ تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 49th ایئر آف ہز لائف وہ غم کا سال تھا کہ وہ دونوں ہستیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی تھی, ایک ہی سال دونوں کا انتقال ہو گیا. اسی لیے اسے کہا جاتا ہے عام الحزن, غم کا سال. تو وہ تو غم تو ختم نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام جن کی پرورش حضرت خدیجہ نے کی ہوئی ہے, اور اللہ نے یہ بدلہ دنیا میں اتارا ہے. ابو طالب نے پرورش کی نبی علیہ السلام کی, ابو طالب کے بیٹے علی بن ابی طالب کی پرورش نبی علیہ السلام نے. تو ابو طالب نے نبی علیہ السلام کی پرورش کی, اور نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے کی پرورش کی. اور حضرت خدیجہ جو ہے حضرت علی کے لیے ماں کی طرح تھی, اور بعد میں خوش نصیبی کہ انہی کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا سیدہ فاطمہ کے ساتھ. تو صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے, بخاری مسلم دونوں میں ہے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ اگلی امتوں میں سارے جہان والوں پر فضیلت اللہ نے دی تھی مریم بنت عمران کو, حضرت عیسیٰ کی والدہ کو, اور اس زمانے میں سب جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے خدیجہ کو. حضرت خدیجہ والی فضیلت کسی بھی نبی علیہ السلام کی بیوی کو حاصل نہیں ہے, حتیٰ کہ سب سے لاڈلی بیوی سے ہی آپ سن لیں, بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بیویوں میں سے کسی پہ اتنا حسد نہیں کرتی تھی, رشک اردو میں کہہ لیں, جتنا خدیجہ پہ. حالانکہ میں نے خدیجہ کو دیکھا نہیں ہوا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی جب بھی کوئی جانور قربان کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت گفٹ کے طور پہ بھیجا کر. بعد میں حسن سلوک حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ. اور میں کہتی تھی یا رسول اللہ آپ خدیجہ کے ساتھ اتنا کرتے ہیں گویا خدیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں خدیجہ جیسی کوئی نہیں, اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ, اور میری ساری اولاد بھی خدیجہ. ایک حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں ماریہ قبطیہ سے, کہ وہ بھی فوت ہو گئے. باقی نبی علیہ السلام کی اپنی 4 بیٹیاں اور باقی 2 صاحبزادے حضرت خدیجہ سے سلام اللہ علیہا وعلیہ السلام. بلکہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری مسلم دونوں میں, کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ سالن پکا کے کھانا نبی علیہ السلام کے لیے لے کے آ رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں خود یہ بات سنائی کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے نا آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے, اور اس بیوی سے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سلام بھیجتا ہے اور جبرائیل بھی سلام بھیجتے ہیں. سر آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے, آپ تو جناب بزرگوں کے سلام کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. تو حضرت خدیجہ جب وہ کھانا لے کے حضور کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سلام بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں, اور وہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے جی ابو داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر, کہ نبی علیہ السلام کا ایک داماد جو اس وقت تک کافر تھا, غزوہ بدر کے موقع پر ابو العاص, وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوا تھا, تو وہ جنگی قیدی بنا لیا. اب ظاہر قیدی کے لیے تھا کہ فدیہ دے کے چھوڑا جائے گا, فدیے کے لیے مال دینا پڑتا. اب اس کی جو بیوی ہے وہ سیدہ زینب نبی علیہ السلام کی
بیٹی جن کی آگے سے وہ بیٹی ہیں جو حضور کی نواسی ہیں، امامہ بنت ابی العاص، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے، جس طرح حسن و حسین تھے اس طرح وہ بھی تھی امامہ۔ یہ لفظ ویسے لوگ امامہ پڑھتے ہیں، یہ الف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر پیش ہے، امامہ بنت ابی العاص۔ تو سیدہ زینب نے اپنے گلے کا ہار، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، ابو داؤد میں، مسند احمد میں، اپنے خامند کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پہ حضور کو بھجوایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام تو کوئی سفارش قبول نہیں کریں گے، انصاف تو سب کے لیے۔ اب وہ ایک ایک کر کے قیدی چھوڑے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے کہ جی اس نے یہ دیا مال، اس نے یہ دیا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہار حضور کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکت تاری ہوئی، رکت کے الفاظ ہیں، رونا شروع کر دیا آپ نے، کیونکہ وہ ہار حضرت خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی زینب کو گفٹ کیا ہوا تھا۔ اب حضور کے سامنے وہ ہار آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے باقی اصحاب کو جمع کر کے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ہار جو ہے نا میں بیٹی زینب کو واپس کر، اجازت لی، کیونکہ یہ میری بیوی کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا۔ وہ خیر واپس کر دیا، اور بعد میں خیر وہ ابو العاص مسلمان بھی ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ایک آپ کی زندگی میں لمحات تھے، ایسا یعنی ایفیلیشن جب رہے تو عام الحزن بن جاتا ہے۔ باقی جو قرآن کی آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس سے مراد ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا اور آخرت کی کسی چیز کا ان کو غم اللہ کے مقابلے پر نہیں ہوگا۔ اللہ کی تائید میں تو نبی علیہ السلام کا تو سب سے بڑا غم یہ تھا کہ دنیا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو غم تو آپ کو اللہ کے لیے تھے نا، اور یہاں پہ بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ان کی عقیدت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے لیے اس بیوی نے ساتھ دیا ہوا تھا نبی۔ تو باقی آیات اسپیسیفکلی آخرت کے معاملے میں کہ آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، دنیا تو ہے ہی غم ہے سر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو اللہ نے تو آزمانا ہے، حتیٰ کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پہ ڈالتا ہے، اس کے بعد ان لوگوں پر جو اللہ کو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو غم تو رہیں گے لیکن آخرت کا غم نہیں ہوگا۔ یہ اسپیسیفکلی جو آیت ہے نا وہ آخرت کے غم کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے نہیں، اور دنیا کے حوالے سے بھی جو اللہ کے لیے غم ہے وہ تو رہتا ہے، اس سے کوئی بندہ یعنی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا۔ باقی دنیاوی جو تکلیف ہے ان پہ صبر تو کرنا ہے۔ تو عام الحزن تو وہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہا، وفات کے بعد بھی حضرت خدیجہ کے نبی علیہ السلام کے ان کے ساتھ ایسا معاملہ رہا۔ یہی حال ابو طالب کے لیے تھا، اور آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یعنی اس حوالے سے نبی علیہ السلام سے جب بھی ابو طالب کے اب ایمان کے بارے میں اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ ان کو بہت ہائی لائٹ اس حوالے سے کیا جائے۔ میں نے تو ایمان ابی طالب پہ جو مسئلہ 98 ریکارڈ کروایا ہے اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں تو ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے۔ بہرحال یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ یعنی ایک ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ہر وہ ہستی قابل احترام ہے اس حوالے سے جس نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، اور جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی مشکل اور پریشانی میں ان کے لیے حمایت کا معاملہ کیا ہے، اس کا احسان تو پوری امت کے اوپر ہے۔ تو چاہے ابو طالب ہوں، چاہے سیدہ خدیجہ ہوں سلام اللہ علیہا وعلیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہا، تو ہم تو ان کے لیے محبت کا جذبے۔ ٹھیک ہوگی علی بھائی، اگلا سوال ہے، اعلان نبوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ آپ کے جواب کی روشنی میں علماء کرام کے ذریعہ معاش کے حوالے سے بھی عوام الناس میں آپ جیسے لوگوں کی پھیلائی ہوئی کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی، اور علماء کرام سے متعلق بد زبانیوں کا سلسلہ بھی تھم جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا، لیکن اگر آپ کے علماء ہی نہ چاہیں کہ ان کے بارے میں بدگمانیاں ختم ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں چاہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ سورہ انفال میں آتا ہے نا کہ جو اللہ کی نعمت سے خود روگردانی کرتا ہے اللہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے، اس کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ ان کی حرکتیں بھی جب تک درست نہیں ہوگی نا، ان کے بارے میں بدگمانیاں اسی طریقے سے، بدگمانی تو نہیں کہنا چاہیے، فیکٹس ہیں، بدگمانی کہاں سے ہے؟ یہ ممبروں پہ آپ کو سناتے نہیں ہے کہ حضرت عمر سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا کہ یہ آپ نے کرتا کیسے سلوایا، تو کہتے ہیں میرا بیٹا بتائے گا۔ تو بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جی وہ 2 چادروں میں میرے ابا جی کا سوٹ بنتا تھا، تو ایک چادر جو مجھے ملی تھی وہ میں نے گفٹ کی۔ تو یہ جو مولوی ممبر پہ بیان کرتا ہے جب وہ سیڑھیاں اترے
تو آخری سیڑھی پہ جب پہنچا ہونا تو اس کو ادھر ہی روک کے کہیں کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ 5 سال پہلے سائیکل پہ آئے تھے اسلام آباد کی اس مسجد میں، یہ آج ہونڈا سیوک آپ کے پاس کہاں سے آ گئی ہے؟ تو دیکھیں آپ کا اکرام مسلم کیسے کرتے ہیں، جبکہ آپ کی تنخواہ بھی 20 سے 25 ہزار ہے خطیب کی، امام مسجد کو 10,000 دیتے ہیں، اور آپ نے ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے۔ ظاہر پانی سے تو نہیں چلتی گاڑی، وہ پرانے زمانے میں چلا کرتی تھی پھونک مار کے، اب نہیں چلتی، اب پیٹرول سے چلتی ہیں، کیونکہ پہلے بھی کہانیاں سنو لکھتی ہیں کتابیں، تو وہ دیکھیں کس طرح جھاگ چھوٹے گی۔ بلکہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے کہ آپ ذرا کمرے میں تشریف، کمرے چ نہیں جانا بھائی، کمرے چ نہیں جانا، کیونکہ بات کا جواب نہیں ہوگا۔ تو یہ خود اپنی بے عزتی کرواتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اعتکاف بیٹھے تھے، رات کے گپ اندھیرے میں ایک عورت حضور کو ملنے آئی، آپ کافی دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے، پھر مسجد سے اس عورت کے ساتھ نکلے، تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو آپ نے راستے میں چوراہے پہ چند صحابہ کو دیکھا، وہاں آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے ملنے آئی تھی، میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہم کیسے بدگمانی کر سکتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح تیرتا ہے، کسی بھی وقت تمہیں وسوسہ دلا سکتا تھا، لہٰذا میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں تمہیں کلیئر کرتا۔ اگر رسول اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا سٹیٹس اپنے صحابہ کو کلیئر کریں گے جن کو وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، تو مامیوں تسی کیوں نہیں کلیئر کر دو اپنا سٹیٹس؟ یہ ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں، پولیٹیشنز کے اوپر تو لوگ بات کرتے ہیں، مولویوں کا ذرا آپ لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں اور ان کی عزتیں دیکھیں، ان کی تو لوگ دل سے عزت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں انہوں نے ہمیں جنت میں لے کے جانا، لے جان گے تو جنت اس نہیں کدھر ہو رہی، بچ جاؤ۔ تو علماء کے سے ہم بدگمانی ہم نہیں کرواتے، ان کی اپنی حرکتیں ایسی ہیں کہ یہ بدگمان کرتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ سورس آف انکم دین کو بنانا حرام ہے، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں اپنے لیے حرام سمجھتا، اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں فی نفسی ہی کوئی فتویٰ لگا رہا ہوں، اپنے اوپر کوئی شخص کوئی پابندی لگانا چاہتا ہے تو لگا لے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اس اعتبار سے کہ اگر وہ کہے کہ میں اس کو حرام سمجھتا ہوں اور یہ مطلقاً حرام ہے، پھر وہ ایک ایکسٹریم رویہ۔ باقی اس میں یہ مثال دینا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا، بھئی حضور علیہ السلام سے تو شریعت بٹنی تھی، اگر آپ شہد حرام کر دیتے امت پہ ویسے ہی حرام ہو جانا تھا۔ اور دوسرا وہ تو ایک ضرورت کی چیز تھی نا، اور ایک شفا والی چیز تھی۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے دین کو سورس آف انکم نہیں بنانا، تو آپ اس کو اس پہ آر دلائیں گے کہ بڑھا تو کھا دین، تو اس کو اپریشیٹ کریں۔ ایک بندہ فری آف کاسٹ کام کرنا چاہتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں تو پیسے لے کے کر، عقل کام کرتی ہے، دو مختلف باتیں ان کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ تو آپ اپنی حلال کرنے کے لیے مجھے نہ بیچ میں تختہ مشق بنائے، میں نے کبھی بھی نہیں، میں نے تو جماعت المسلمین والوں کے خلاف بھی یہ باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ امام مسجد کی تنخواہ درست ہے، نماز پڑھانے کی نہیں، جو بندہ دین کے لیے وقف ہوا ہو، بچوں کو تعلیم دیتا ہو۔ ہاں اگر فی سبیل اللہ دینا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے، اس کے اوپر میرے باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ اب آ جائیں نبی علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام ایک کامیاب تاجر تھے، مکے کی امیر ترین عورت آپ کی بیوی تھی۔ البتہ جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو پھر آپ کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری آ گئی دین کے کام کی۔ تو پھر یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو ایسٹ جمع تھے، ظاہر ہے کہ آپ نے کاروبار تو کیا ہوا تھا، تو اسی ایسٹس میں سے آپ علیہ السلام اپنے گزر بسر کرتے رہے۔ پھر کرتے کرتے جب مدینہ شریف میں آپ علیہ السلام آئے ہیں، پھر وہاں پہ جنگیں شروع ہوئی، مال غنیمت آیا، تو سورۃ الانفال میں آ گیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی خمس جسے کہا جاتا ہے، اس سے نبی علیہ السلام اپنے بیوی بچوں اور کی دیکھ بھال کرتے تھے فائنینشلی، اور جو آپ کو مہمان ملنے کی۔ تو پھر آپ کا سورس آف انکم بیت المال ہی تھا۔ خلفائے راشدین کا بھی سورس آف انکم بیت المال تھا، لیکن جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں، سبسسٹنس لیول کے۔ دیکھیں نا یہ ابو ذر غفاری نہیں کہتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ سامنے احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے سوچا حضور مجھے کسی کام سے بھیجیں گے، تو میں سوچنا شروع ہو گیا کہ میں اتنی دیر میں واپس آ جاؤں گا، تو آپ فرمایا یہ سونے کے برابر بھی یہ سارا پہاڑ سونے کا ہو تو میں 3 دن نہیں گزرنے دوں گا کہ اللہ کی راہ میں اسے خیرات کر۔ تو نبی علیہ السلام تو خیبر کے بعد اتنی وسعت آ گئی تھی، اس کے باوجود نانو نفقے کی شکایت بیویوں کی طرف سے رہی، حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وفات تک آپ علیہ السلام کے گھر بعض اوقات 2-2 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور صرف کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا۔ تو آپ نے تو فقر کی زندگی اڈاپٹ کی ہے، محلات نہیں بنائے، جدادیں نہیں بنائی، پلازے نہیں کھڑے کیے، لگژریس لائف نہیں گزاری۔ آج آپ دین کے نام پہ مولویوں کو دیکھیں، بچوں کو علیحدہ گاڑیاں لے کے دی ہوئی ہیں، اپنے لیے علیحدہ رکھی ہوئی ہے، اور آپ ان کو دیکھیں کہتے ہیں جی ہم دین کے لیے وقف ہیں، اور دین کے لیے یہ وقف ہوتے ہیں کہ جب ان کا کوئی لیڈر ان کو کہتا ہے نا فلاں جگہ جلسہ ہے، اینے بندے لے کے آ جانا، تو لے کے آ جاتے، یہ وقف ہے دین کے۔ باقی کو کام شام ان کا کوئی نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے ان کی آؤٹ پٹ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا ذریعہ معاش جو ہے وہ بیت المال خمس یہ تھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو بندے دین کے لیے فل ٹائم وقف ہیں، باقی امت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کریں، لیکن ضروریات
بالکل بھی یہ نہ ہوگا ان کو آپ مطلب وہ فقر والی حدیثیں سنا سنا کے ان کو ماری دیں، یعنی ان کے بچوں کی تعلیم سارا خرچہ جو ایک عام نارمل ہے وہ تو ہونا چاہیے نا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو یہ آپ کو مشکات میں بھی حدیث حکمرانی والے چیپٹر میں مل جائے گی. تو حضرت ابوبکر نے صحابہ کو مشورے کے لیے جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میرا بڑا اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے اور میرے بیوی بچوں کا خرچہ نکل رہا ہے، لیکن اب تم نے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے حکومت. اور یہ حکومت چلانی آج والی حکومت چلانی نہیں تھی سر کہ چلائی نہ چلائی برابر ہے، بس اپنے پکس لے لیے. وہ تو ادھر آپ دیکھیں کتنے فتنے تھے جن کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق کو ہر وقت ٹینشن کی زندگی تھی، جنگوں کی زندگی. تو دیکھو بھائی میں اب تو اس طریقے سے تو اپنے بال بچوں کو بھوکا تو نہیں مار سکتا. پھر صحابہ نے مشورہ کیا کہ جی آپ کا وظیفہ ہم بیت المال سے لگاتے ہیں، آپ مسلمانوں کے لیے نظام حکومت چلائیں اور مسلمان بیت المال کے ذریعے آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی پرورش کریں گے. تو اسی کی ماڈرن فارم یہ مسجد کمیٹیاں، کیونکہ اب حکومت کا تو بیت المال کا سسٹم نہیں چل رہا. مسجد کمیٹیاں جو چندہ اکٹھا کرتی ہیں اسی میں سے جو ہے وہ مسجد کے امام کو یا خطیب کو یا جو لوگ دین کے لیے وقف ہے ان کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے. نماز پڑھانے کی وہ سنن نسائی میں حدیث ہے اور امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ کسی ایسے شخص کو اپنا مؤذن مقرر نہ کرو جو اذان کی اجرت لے. تو جب اذان کی اجرت لینا حرام ہے تو نماز کی اجرت بھی حرام ہے. نماز وہ اس نے ویسے بھی پڑھنی اور جماعت سے ہی پڑھنی، اس کی تنخواہ نہیں ملے گا. ہاں جو دین کے لیے وقف ہوا یعنی فل ٹائم مسجد میں اپنا وقت گزارتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، محلے کے بچوں کو قرآن پڑھا دیتا ہے اور باقی سارے جو سائیڈ بزنس جسے کہتے ہیں ہم دین کے حوالے سے وہ کر رہا ہے. یہ نہ ہو کہ اسلام پھیرتے ہی جا کے ٹیوشن پڑھانے شروع ہو جائے. لیکن ظاہر ہے وہ بیچارے اس لیے کہ تنخواہیں نہیں نا ان کو دیتے. میں تو کہتا ہوں ان کی ہینڈسم تنخواہیں ہونی چاہیے. آج کے زمانے میں امام مسجد کو 5,000 یا 10,000 کوئی تنخواہ ہے مجھے بتائیں. عام نارمل گھر کا خرچہ بھی جو بہت بھی یعنی روکی سوکی کھا رہے ہیں نا ان کا خرچہ بھی 30,000 سے اوپر ہی ہے جو مشکل کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب آپ سارے خرچے ملائیں تو بلز ملائیں، بچوں کی تعلیم کا یہ سب، تو ایٹ لیسٹ ایک عام نارمل مڈل کلاس فیملی کا جو خرچہ ہے نا وہ ضرور میرے خیال میں تو امام مسجد کی 50,000 سے کم تنخواہ آج کے دور میں نہیں ایٹ لیسٹ دیں مسلم. حکومت وقت کا کام ہے. سر آپ سعودیہ میں جائیں، ملیشیا میں دیکھیں کیا تنخواہیں ہیں امام مسجد اور خطیبوں کی. سعودی جس طرح یہاں پہ لوگ فوج میں جانا اور انجینئر ڈاکٹر بننے کو پسند کرتے ہیں نا، سعودی عرب میں اگر کوئی امام مسجد بن جاتا ہے سر اسے گاڑی، بنگلہ اور تنخواہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی لگژریس لائف اس کی ہوتی ہے. تو لوگ پھر دین کے لیے وقف بھی ہوں گے. تو نبی اسلام کا ذریعہ معاش اعلان نبوت کے بعد بیت المال تھا. آج بھی جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں ان کا جو گزر بسر ہے وہ بیت المال کے ذریعے ہی پورا ہونا چاہیے. ہم یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ جی دین کو سورس آف انکم نہ بنائے، وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس فطرے میں پڑھ کے جیسے ہم زیادہ دولت کوئی حرام تو نہیں ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دولت وہ دینا کہ حضرت عثمان والی دولت ملے کہ پھر اتنا جگرا بھی ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یا تو اگر ہم اس فتنے میں پڑھ رہے ہیں اس آزمائش کے اندر تو پھر یہ نہ ہو کہ ہم جدادیں منائیں پر پھر سبسسٹنس لیول کے اوپر ہی لائف گزاریں. دوویں جہانی مٹھے باؤ نہیں کہ ادھر بھی کام چوک کے رکھو اور کو جی آخرت بھی ہمیں ملے گی. نہیں، جب آپ دین کے لیے وقف ہوئے تو آپ نے یہ راستہ اختیار کیا تھا کہ میں نے آخرت اللہ سے مانگنی ہے، دنیا میں روکی سوکی کھا کے گزارا کر لوں. دین سے جدادیں بنانا یہی وہ چیز تھی جو ابو ذر غفاری کا بنو امیہ سے جھگڑا رہتا تھا. ان کو نہیں پتا تھا کہ مطلب بندہ مال جوڑ سکتا ہے کہ نہیں. یعنی آج جو عام بندے کو زکوٰۃ کے مسئلے پتہ ہیں، ابو ذر غفاری کو نہیں پتا تھا کہ بھئی زکوٰۃ اگر کوئی دے دے تو مال جوڑ سکتا ہے. ان کو سب کچھ پتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے تم تو نبی کے صحابہ ہو، تم تو امت کے لیے رول ماڈل ہو. جان سب چیز لے کے حضور کے ساتھ ڈٹی رہی ہے وہ حضرت خدیجہ تھی سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی لاڈلی ترین بیوی. سر ایسی بیوی کہ جس کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی نہیں کی. اور دوسری شخصیت جناب ابی طالب جو ہر مشکل وقت میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے، اور جب نزا کا عالم آیا اس وقت بھی اپنے بیٹے علی بن ابی طالب کو نصیحت کی، اور اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کو حمزہ بن عبد المطلب کو جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، عباس بن عبد المطلب کو وہ بھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، اور اپنے دوسرے بیٹے عقیل ابن ابی طالب کو جو بھی ابھی ایمان نہیں لائے، سوائے مولا علی کے کوئی ایمان نہیں لایا ہوا تھا. سب کو نصیحت کی کہ میرے بعد اپنی جان سے بڑھ کے میرے بھتیجے کی حفاظت کرے. تو سر جو بندہ پوری زندگی حضور کے ساتھ اس طرح ڈٹا رہا ہو تو نبی الاسلام اس شخصیت کا غم کیسے بھلا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آلموسٹ 24 سال تک رہی ہیں حضرت خدیجہ. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، تو جب آپ کی عمر مبارک 49 ایئرز ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ فوت ہوئی ہیں.
24 سال آپ کی بیوی رہی ہیں اور اس دوران آپ نے دوسری شادی نہیں کی. یہ آپ کی جتنی بعد والی شادیاں ان کی وفات کے بعد ہے. اتنی محبت تھی, دوسری شادی نہیں کی. کہ یہ غم بھی جو کہ جواز کی حد تک ہے, میں سوکن والی امتحان میں نہیں ڈال سکتا, کیونکہ حضرت خدیجہ سے حضور کی محبت ہی بہت زیادہ تھی.